بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی پر مرگی کا دورہ واقع ہو جائے تو یہ 3 سورے پڑھ کر، اور چونکہ مرگی کے مریض کو نہ پلا سے دہرا دوں کہ جہاں سوال کیا گیا تھا مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جو بغیر رحم میں رہے ہوئے خدا نے خلق فرمائی۔ خلق خدا ہے مگر رحم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال مولا حسن کے دور میں ہے، ورنہ یہ 2 بھی شامل ہو جاتے۔ قالین کے بنے ہوئے شیر کیا رحم میں رہے ہیں؟ نہیں رہے نا۔ اور شیر بنے کہ نہیں بنے؟ امام نے اشارہ کیا، اور وہ جو بنا ہوا قالین تھا اسی علاقے کا، وہاں سے شیر تصویر سے مجسم ہو کر آئے۔ امام نے فرمایا، کیونکہ حاجب نے خود کہا تھا اگر آپ میں اتنا کمال ان سے کہیں نکل کے مجھے کھا لیں، ٹچ نہیں کریں، کھا لیں۔ تب امام نے کھانے کی وضاحت کر دی کہ ایسے کھانا کہ ایک بوٹی بھی باقی نہ رہنے پائے۔ بھئی کھانا تبھی تو چکھنا اور ہے، کھانا اور ہے۔ اگر وہ چکھنے کی بات کرتا تو خالی یہ چکھ کے چلے جاتے۔ اس کی ڈیمانڈ تھی مجھے کھا لیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، اب میں عجیب مرحلہ فکر پہ پہنچ گیا کہ مولا رزق تو اس کا ہوتا ہے نا اسے خدا نے حیات دی ہو، جس سے حیات ہی نہ ملی ہو اسے رزق کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ یاد ہے نا جملہ حضرت عیسیٰ کہ حواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بحث کی کہ یہ پڑی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا کیوں بات کر رہے ہو، یہاں موقع محل نہیں ہے۔ کہ نہیں، آپ بخل سے کام لے رہے ہیں۔ آپ نے اذن خدا سے زندہ کیا اور اسی حیوان نے زندہ ہو کر اسے کھا لیا۔ تو جیسے شان نبوت ہے ویسے شان امامت۔ البتہ ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ حضرت عیسیٰ کے اس پورے واقعے میں ہڈیاں آلریڈی تھیں۔ ہڈیوں کا جڑنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن قالین کے دھاگوں سے شیر کا بننا، یہ کوئی 3D صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو نہیں۔ اس لیے خالی شیر بنتا تو ہم کہہ سکتے تھے آج کے دور کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا اسٹائل ہو مولا کا، وہی 3D سے بن گئے ہوں شیر۔ نہیں، شیروں نے عجیب کام کیا، اسے کھا لیا۔ اور یہ منظر دیکھ کر مامون تو کیا، جتنے بیٹھے تھے ان کی جو حالت ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم ادب و تہذیب کے لحاظ سے بات کرنے قائل ہیں، ورنہ جو حالت خراب ہوئی ہوگی اس کے لیے تو ایک اور بارش ہونی چاہیے تھی۔ اتنی حالت خراب۔ سوچئے اگر یہاں اس مجلس میں اگر کوئی باہر سے چھوٹا سا حیوان بھی اندر آ جائے تو بیٹھے ہوئے افراد کی حالت کیا ہوگی؟ اور جبکہ جیتے جاگتے انسان کو وہ چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، جب 2 شیروں نے مل کے اسے کیڑا پھاڑا ہوگا اور کوئی بچانے والا بچانے آیا بھی ہوگا تو وہیں گیا ہوگا جہاں وہ گیا ہوگا، کیونکہ روایت میں نہیں ہے۔ یا تو اتنا روب ہے، اللہ اکبر۔ پہچانے جب علم امام کے مظہر، علم الہی کے مظہر حجت خدا اگر صرف 2 شیروں کو اشارہ کریں تو وہ شیر بن جاتے ہیں، تو آنے والا قائم آل محمد اشارہ کرے تو کیا سب کچھ نہیں ہو جائے گا؟ میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، وہ سب کچھ کہہ بھی گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
بس میں آج کی حد تک بات کو یہاں لا کر روک دوں تاکہ بات پھر کل آخری منزل پہ پہنچ جائے. لیکن جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہے. جب عرق گلاب منگا کے چھڑکوایا گیا تب مامون کو ہوش آیا. جب ہوش آیا تو وہ پوچھ رہے تھے شیر دوبارہ پلٹ کے مولا کہیں تو اس پر بھی ہاتھ صاف کر دے, بڑا مزہ آیا کھانے میں. اللہ اکبر. تو جو حیات دیتا وہی رزق دیتا ہے. حضرت عیسیٰ نے مٹی کے پرندوں کو مورت بنا کر صرف حیات بخشی تھی, رزق نہیں. یہ فخر عیسیٰ ہیں جو حیات بھی دیتے ہیں, رزق بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور امام کی بارگاہ سے کس قدر سخت مشکل حالات تھے مولا کے لیے. آپ کے حلم کا معیار سمجھیے کہ اتنے مشکل حالات میں آپ نے مدینہ چھوڑا ہے, بد دعا نہیں کی. کیا بردباری ہے کہ آپ مدینے سے نکالے جا رہے, آپ کی زبان پہ سوائے ذکر خدا کے اپنی شہادت کی خود خبر دے کے جا رہے. اور عزیزو, بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں چونکہ روز بیان کر رہا ہوں تو شاید آج آپ کو انتظار ہو. ویسے تو طب امام رضا ایک پورا سلسلہ ہے طب کے حوالے سے. اس کو آپ ہربلس کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں کہ جڑی بوٹیوں سے علاج کیسے کیا جاتا ہے. لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے. میرا موضوع اہل بیت اطہار سے وہ دعا یا اشارے ہیں جو ہمارے اور آپ کی امراض کے لیے دوا کے علاوہ شفا کا کام کرتے ہیں. تو میں نے سماعت کا بیان کر دیا قوت گویائی کا, بیان کر دیا قوت بصارت کا. اب امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک جملہ سن لیجیے. اور یہ سب ایسی کتاب سے نہیں پڑھ رہا جو آپ کے پاس نہ ہو. اب تک جتنا میں نے پڑھا ہے ان تمام دعاؤں کے چیپٹرز کو, وہ سب کتاب الباقیات الصالحات سے پڑھا ہے, تاکہ کل اگر آپ کو استعمال کرنا ہو تو آپ کو شاید کلپ تلاش نہ کرنا پڑے. تو یہ کتاب الباقیات صالحات میں بیماریوں کے حوالے سے دعائیں لکھی ہیں. اس میں ایک بیماری ہے مرگی. مرگی مطلب انسان کے جسم کے اعصاب کا دماغ سے کنیکشن. مختلف حوالے اس کے نام دیے گئے, لیکن یہ بیماری بڑی عجیب سی ہے. اچانک انسان گر پڑتا ہے, اچانک انسان کے ہاتھ پاؤں, ہو سکتا ہے اس کی آواز بدل جائے, لوگ کہیں جن کا اثر ہو گیا ہے. کسی بابا کو بلاؤ, اہل علم کہیں بلاؤ کسی ڈاکٹر کو, اس کو مرگی کا دورہ پڑا. امام رضا علیہ السلام نے اس مرحلے پر 3 باتیں فرمایا. جب کسی پر یہ کیفیت واقع ہو تو ویسے منیمم تقریباً 2.5 منٹ لگتا ہے اس دورے کے اعتبار سے, میکسیمم موضوع الگ ہے, صرف 2.5 منٹ کا ہوتا ہے. اور 2.5 منٹ میں آپ یہ 3 چیزیں پڑھ سکتے ہیں. سورہ الحمد, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ سکتے نا. اطمینان سے پورے 2.5 منٹ میں آپ یہ 3 سورے پڑھ سکتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں اس کے چہرے پر, سر کے اوپر, امام فرماتے دوبارہ کبھی مرگی پلٹ کے واپس نہیں آئے گا.